آج ہم اپنی کوتاہیوں کی بدولت زوال کا شکار ہیں۔ نہ معاش دستیاب ہے، نہ تعلیم، نہ صحت اور نہ ہی ہمیں تحفظ میسر ہے۔ ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہمارے دشمن صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ صوبائیت کے نام پر پاکستان میں قتل عام کا ایک نیا بازار گرم کیا جا چکا ہے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنا وجود برقرار رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ دشمن کے شر سے نہ پنجاب محفوظ ہے، نہ سندھ، نہ بلوچستان اور نہ ہی خیبر پختونخوا۔ دہشت گرد تنظیمیں جن کا قلع قمع کرنے کے لیے جان و مال کی پرواہ نہ کی گئی تھی، وہ تنظیمیں آج پھر سے تازہ دم ہو کر ریاست پاکستان کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں۔ سیاسی جماعت پاکستان کی بقا کی خاطر بھی مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ باہر سے دشمن ہم پر حملہ آور ہے اور اندر سے ہم تقسیم کا شکار ہیں۔ معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ نہ ہم اپنی آمدن بڑھا پا رہے ہیں اور ہماری ریاستی شاخرچیاں بھی ہماری استطاعت سے باہر ہو چکی ہیں۔ ریاستی ادارے ایک کے بعد ایک ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ نہ ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو چلا سکے، نہ پاکستان ریلویز، نہ پاکستان سٹیل ملز اور نہ ہی درجنوں ایسے ادارے جن کو ریاست کی پہچان قرار دیا جاتا ہے، اب تباہی کا شکار ہیں اور ہماری ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انصاف کی فراہمی ہمارے ہاں ناپید ہو چکی ہے۔ عام آدمی کی عمر بیت جاتی ہے مگر انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی۔ ریاست کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور ریاستی ڈھانچہ ناکام ہو چکا ہے۔ ریاست اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام ہے۔ مملکت خداداد پاکستان، جس کی بنیاد اسلام کے نام پر رکھی گئی تھی، آج ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھا مگر ہم پاکستان کے طرز حکومت میں قرآن کے رہنما اصول نہ اپنا سکے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔ آج وطن عزیز کے قیام کو 77 برس بیت چکے ہیں اور ہم اپنی فلاح قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر مغربی طرز نظام حکومت میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مغربی نظام حکومت میں ہماری فلاح ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ پاکستان کا موجودہ نظام حکومت شاعر مشرق علامہ اقبال کے تصورات کے یکسر منافی ہے، جس کو انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر میں اس انداز میں بیان کیا تھا: ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ اقبال کے مطابق جب تک عوام دشمن سرمایہ دارانہ نظام کو الٹ پلٹ کر نہ رکھ دیا جائے، ایسے نظام میں عقل و دانش، تہذیب و تمدن کی جادوگری اور دین کی باتیں سب خام خیالی ہے۔ نظام حکومت میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے۔ ہمیں پھر سے قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی ہوگی۔ آج بھی مغرب اور صہیونیت اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں نظام مصطفیٰ اشکار نہ ہو جائے۔ اسی بات کا تذکرہ شاعر مشرق نے ان الفاظ میں کیا تھا: عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ دین اسلام میں ہماری فلاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے ہماری سیریز تکمیل پاکستان کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ہم یہ جانچنے کی کوشش کرتے رہے کہ کیا وجہ ہے ہم دین کی راہ کیوں اپنا نہیں پا رہے۔ ہم نے اس سیریز کا آغاز چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کے انٹرویو کے ساتھ کیا تھا، جس میں انہوں نے ہمیں واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی اسلامی نظام کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے اور پاکستان کا موجودہ نظام شرک ہے۔ آج اس پروگرام کے 3 ماہ گزر چکے ہیں اور 3 ماہ کے قلیل عرصے کے دوران تکمیل پاکستان کے سربراہ سعد نذیر اسلامی حکومت کے ماڈل کے ساتھ اور اپنے منشور کے ساتھ ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو ہوں گے۔ تکمیل پاکستان کے منشور پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مکمل نظام ہے جس کے تحت پاکستان میں حکومت حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے اور اقتدار عوام کے لیے کے شرعی اصول پر ہو سکے گی، اور اگر آئین کی کوئی بھی شق اس اصول سے منافی ہوگی تو اس سے حذف کر دیا جائے گا۔
منشور کے مطابق موجودہ پارلیمانی نظام کو ایک ایسے نظام سے بدلا جائے گا جہاں عوام براہ راست اپنے حکمران کے انتخاب کا حق رکھتے ہوں گے۔ پاکستان میں بسنے والے اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے مرکزی اور صوبائی مجلس شورا کا قیام ممکن بنایا جائے گا۔ مجلس شورا کے توثیق شدہ ناموں میں سے براہ راست عوام کی کثرت رائے حاصل کرنے والے امیدوار کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا۔ ریاست کی دیگر اکائیوں میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس، سپریم کونسل، مرکزی مجلس شورا اور قاضی المظالم ہوں گے۔ خلیفہ کی سرپرستی میں افواج، معاونین یعنی وزراء، والی یعنی گورنرز کام کریں گے۔ خلیفہ کے پاس افواج کے سربراہان، گورنرز، ریاستی امور چلانے والے وزراء کی تقرری اور معزولی کا بھی اختیار ہوگا۔ قاضی المظالم کے پاس اسلام سے انحراف کی صورت میں خلیفہ کو معزول کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ موجودہ انتظامی ڈھانچہ ختم کر کے صوبوں کے امور کی نگرانی گورنرز اور ضلعی امور کی نگرانی عاملین یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز کے سپورٹ کی جائے گی۔ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے جائیں گے۔ امیر وقت سمیت کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہوگا۔ ریاست کے اہم امور جس میں معیشت، سود سے پاک بینکاری نظام، لینڈ ریفارمز، سرکاری اداروں کی نجکاری، تجارت، ٹیکس اور زکوٰۃ کا نظام، خارجہ پالیسی، تعلیم، مدارس اور شہریت کے متعلق اسلامی قوانین کے تحت نظام وضع کیا جائے گا۔ پاکستان کے قیام کو 77 برس بیت چکے ہیں اور آج تک ہمیں اور پاکستان کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا واحد مقصد بڑی ریاستوں کی اجارہ داری کو قائم رکھنا ہے۔